ذرا تصور کریں، مسلمانوں کا سب سے محفوظ شہر مدینہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اور اسی پاک شہر کی گلیوں میں ایک ایسا بچہ کھیل رہا ہے جس کی دائیں آنکھ مٹی ہوئی ہے، جو عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے اور جس کی باتیں سن کر بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا بچہ جس کے بارے میں مدینہ میں یہ خوفناک چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا یہی وہ دجال ہے جس سے پناہ مانگنے کی تاکید ہر نبی نے کی ہے۔ آج ہم آپ کو تاریخ اسلام کا وہ پراسرار ترین واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کا انجام آج تک ایک حل طلب معمہ ہے۔ یہ کہانی ہے صاف ابن سیاد کی، ایک ایسا شخص جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر ہستی کو بھی اپنی تلوار نکالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر یہ بچہ کون تھا اور اچانک دنیا سے کیسے غائب ہو گیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق اسی دوران مدینہ کے ایک یہودی گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ پیدائشی طور پر اس کی ایک آنکھ خراب تھی اور اس کی حرکات و صنعت میں ایک شیطانی جھلک تھی۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ کہتا کہ اسے پانیوں پر بچھا ہوا ایک تخت نظر آتا ہے۔ یہ باتیں اتنی تیزی سے پھیلیں کہ اس کی ماں خود گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اس پراسرار بچے کا معائنہ کرنے کی درخواست کی۔ اس فتنے کی حقیقت جاننے کے لیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اور کچھ دیگر صحابہ کے ہمراہ اس بچے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بنو مغالہ کے قریب دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کچھ عجیب مٹ مٹا رہا تھا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے تاکہ ابن سیاد کو اس کی خبر ہوئے بغیر قریب سے سن سکیں کہ وہ کیا پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کی آڑ میں چھپ کر اس کی باتیں سن ہی رہے تھے کہ اچانک اس کی ماں کی نظر پڑ گئی اور اس نے چلا کر کہا، اے صاف، دیکھو محمد آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بچہ فوراً چوکنا ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ عورت اسے نہ ٹوکتی تو آج اس کا اصل راز مجھ پر کھل جاتا۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ نے اس کا براہ راست امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں قرآن پاک کی سورۃ الدخان کی ایک آیت سوچی اور اس سے پوچھا، بتا میں نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہے۔ چونکہ ابن سیاد کے پاس شیاطین خبریں لاتے تھے جو آسمان سے چوری چھپے سنتے تھے، اس نے ادھورا لفظ بولا، الدخ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر فرمایا، ذلیل ہو جا، تو اپنی اوقات سے ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ گستاخی دیکھ کر حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے مثال حکمت سے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو۔ اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو ایک جان کو مارنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ابن سیاد جوان ہو گیا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور اس کی اولاد بھی ہوئی، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف اور شک ہمیشہ قائم رہا۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج کے سفر پر جا رہے تھے اور ابن سیاد بھی میرے ساتھ تھا۔
جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور میں اس کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ مجھے اس سے شدید وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے شکایت کی، ابو سعید، لوگ مجھے دجال کیوں کہتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ وہ لا ولد ہوگا اور کافر ہوگا جبکہ میرے پاس بچے بھی ہیں اور میں مسلمان بھی ہوں؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس کی یہ دلیلیں سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں اس کی باتوں میں آنے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے، اس کی پیدائش کہاں ہوئی، اور میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مجھ پر دوبارہ خوف طاری ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تو سارا دن برباد ہی رہے۔ ابن سیاد کی موت بھی اس کی زندگی کی طرح ایک گہرا راز بن کر رہ گئی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب جنگ ہرا کے دوران مدینہ پر حملہ ہوا اور شدید افراتفری پھیلی تو ابن سیاد اس ہجوم میں ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ نہ اس کی کوئی لاش ملی اور نہ ہی اسے کسی نے زندہ دیکھا۔ وہ ایسا غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 30 جھوٹے دجالوں کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی، یہ ان میں سے ہی ایک تھا، جبکہ دجال اکبر قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ معزز سامعین، ابن سیاد کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ فتنے کس خاموشی اور کس پر اسرار طریقے سے ہمارے ارد گرد جنم لیتے ہیں۔ کیا ابن سیاد کا اس طرح غائب ہو جانا محض ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی ایسی غیبی طاقت تھی جس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ابن سیاد صرف ایک گمراہ انسان تھا یا وہ نام جو قیامت کی بڑی نشانیوں کے سائے میں ابھی بھی کہیں زندہ ہے؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کا ہر کومنٹ علم کی اس جستجو کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر ویڈیو نے آپ کو کچھ نیا سیکھنے پر مجبور کیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔